بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے کئی سالوں سے اسلام نہ چاہنے والوں نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جتنے پروپیگنڈے کیے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت بٹھانے کی کوششیں کی ہیں، یہ ہم میں سے کسی کے لیے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان پوری غفلت کی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ دشمنان اسلام اور اسلام مخالف طاقتیں کس حد تک صرف ہمارے اپنے ملکی پیمانے پر نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر، انٹرنیشنل لیول پر برابر اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص ہمارے اپنے وطن عزیز میں بھی جس قدر لوگ جو اسلام کو نہیں چاہنے والے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بٹھانے، ذہنوں کو بگاڑنے کا کام کرتے آئے ہیں، یہ کوئی ڈھکی کیا ہم نے اس کا توڑ پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جب حق کی دعوت اللہ تعالیٰ کے اس زمین پر ابھر کر آتی ہے تو اس حق کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس حق کو ختم کرنے، مٹانے، دبانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کی بات ہے۔ خود پیارے نبی علیہ السلام جب دین اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو کتنے آپ کے چاہنے والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہ سب بالکل جو کیا ہے، ایک ایسی بات ہے جو سب جانتے ہیں۔ لیکن جب اسلام اور حق کے خلاف طاقتوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا تو وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے ماننے والے مسلمان، انصار، صحابہ، مہاجرین، یہ سب نے کس طرح سے اسلام کی صحیح شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں یہی بنیادی فرق ہے کہ اس زمانے میں بھی اسلام اور حق کے دشمنان پائے جاتے تھے، پوری کوششیں ان کی بھی ہوتی تھی، مگر مسلمانوں کی جانب سے اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت پیش کرنے میں پوری ایڑی چوٹی کا وہ زور لگا دیا کرتے تھے۔ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی ساری خوشیاں قربان کر کے دین کو غالب کرنے کی وہ لوگ کوششیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے دین حق کیا ہے اور اس کی پیاری تعلیمات کیا ہیں یہ سب کچھ بتانے کی کوششوں میں وہ لگے رہتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اپنے معاشرے کا ہم اگر جائزہ لے کر دیکھیں گے، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر، خود ہمارے اپنے وطن عزیز میں، فلاں اسٹیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، ظالمانہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم میں سے کتنوں کے دلوں میں یہ خیال جنم لیا ہو، ذہنوں میں یہ بات آئی ہو کہ وہاں سے یہاں تک برابر ہو سکتا ہے کہ ذہن ویسے ہی جناب بن رہے ہوں۔ ہمارے اپنے برادران وطن بہت سارے ایسے جن کو اسلام کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ ایک برتن کوئی بھی، چاہے وہ ہانڈی ہو، کڑائی ہو، گھڑا ہو، مٹکی ہو، کوئی بھی چیز، اس میں جب آپ کوئی چیز بھر دیں گے تو دوسری چیز اس میں بھرنے کے لیے جگہ نہیں رہ جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے بہت سارے برادران وطن کے دل و دماغ بالکل خالی برتن کی طرح سے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر گھول گھول کر پلایا جاتا ہے اور ان کا ذہن بالکل اس سے بھرا جاتا ہے تو پھر وہ اسی کو لے کر پروان چڑھتے ہیں۔ خاص کر نئی نسلوں میں
بہت زیادہ اس کا وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ بڑے لوگ ماننے والے نہیں، لیکن ہماری اپنی نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طرح سے نفرت بٹھانا ہے، زہر بٹھانا ہے، یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان یہی ساری تعلیمات ان کے اپنے لوگ جو انہیں دیتے آ رہے ہیں، انہیں لے کر اسلام دشمنی کے ساتھ پروان چڑھتے آ رہے ہیں۔ تو ضرورت ہماری اپنی بھی کوششوں کی ہے کہ ہم کس حد تک اس کا توڑ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے دین میں حسن اخلاق اور اچھے معاملات سب کے ساتھ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو ہم ہمارا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، حسن معاشرت، حسن اخلاق اور اچھے معاملات، کہ دوسرے لوگوں کے دل موہنے کا کام کرنے والی چیز ہے، دوسروں کو اپنا گرویدہ بنانے والی چیز ہے۔ آج بھی ہمارے اپنے پاس جب کبھی کہیں بھی کوئی سیلاب آیا، کوئی بہت بڑی آفت آئی، کچھ بھی ہوا، اور اس میں جو کردار مسلمانوں کے ابھر کر آتے ہیں، واقعی چند دنوں کے لیے لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور برابر ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان ہونے کے باوجود بلا تمیز مذہب و ملت ان لوگوں نے سب کے کام آئے اور سب کی جان بچائی، سب کے بہت کچھ انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن چند دنوں کی بات ہوتی ہے کہ اس پر پانی پھر جاتا ہے، پھر سے اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ برابر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھر سے وہی زہر آلود فضا برابر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے حرکات کیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بالکل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فضا بنتی جائے۔ تو ہم مسلمانوں کی اس صورتحال میں بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ برادران وطن کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات اچھے سے اچھے بنانے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان، کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے جو دین کی بنیاد پر نہ آپ سے جھگڑتے ہیں، نہ آپ کو آپ کے گھر سے بے گھر کرتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے سے، نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے۔ تو پھر ایسے میں ہماری اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے اسے آپ اچھائی سے دور کرنے اور اچھائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو کہ دلوں کے پھیرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ آپ اگر مقابلہ کریں گے کسی بھی بدی کا، کسی بھی خرابی کا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ بندہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی، اور وہ بھی کیسی جانی دشمنی کہہ لیجئے آپ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ بندہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ ایک جگری دوست میں بدل جائے گا۔ یہ صرف کس کا کمال ہوگا؟ ہمارے اپنے حسن اخلاق کا جو کمال ہوگا۔ عہد رسالت میں پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں
جو اسلام کو ختم کرنے اور پھر جو ہے دشمنوں کے ساتھ کیسا دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا، لیکن جب مسلمانوں کو ان پر غلبہ حاصل ہوا، قدرت حاصل ہوئی، تو ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا کہ وہ بے تحاشا اسلام میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے ساتھ جو کردار اپنایا بالکل واضح ہے۔ سیرت اسی لیے ہم کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، مگر اسی کے ساتھ آپ کی سیرت جب تک معلوم نہیں ہوگی ہم کیسے جناب آپ کو اپنا اسوہ بنائیں گے، اپنا نمونہ بنائیں گے۔ مگر ہماری اپنی غفلت کا کیا کہنا کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھنے یا تقریریں جہاں ہوتی ہیں وہاں حاضر ہو کر ہمارے نبی کے تعلق سے باتیں بتائی جانے والی ہیں تو کیوں نہ ہم جا کر سنیں؟ ایسی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے، زندگیاں گزار دیتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو جو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات آئے، کیا کیا آپ نے کیا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا اور سارے مشرکین آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے ان کے درمیان آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ حق تو تھا آپ کو کہ ان دشمنوں نے جتنی آپ کو تکلیفیں دی، جتنا آپ کو ستایا تھا، حتیٰ کہ آخری حد آپ کو مکہ چھوڑ کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، تو ایسے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک چاہے کیا جا سکتا تھا، مگر دشمنوں کی زبان سے خود آپ کے بارے میں یہ بات نکلی کہ آپ تو بالکل کریم ابن کریم ہیں، شریف انسان کے بیٹے، شریف انسان کے پوتے ہیں آپ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں کے لیے یہ بشارت دے دی، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج کے دن میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم پر کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی تم پر ملامت نہیں کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ وہ آپ کا معاملہ تھا کہ اس معاملے کے بعد کتنے کفار اور مشرکین دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان لوگوں کے داخل ہونے کا دیکھنا تھا کہ اطراف و اکناف کے قریے میں لوگ منتظر تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں کون غالب آتا ہے، کفار قریش غالب آتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آتے ہیں، جو غالب آئے گا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ ان کا اپنا یہ اندیہ تھا، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ تو اسلام جب غالب آ گیا اور خود دشمنان اسلام کے گرویدہ ہونے لگے تو دھڑا دھڑ لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ یہی وہ بات جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ النصر کے اندر بات بتائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے جائیں گے۔ یہ منظر دیکھا گیا اسی روئے زمین پر، مگر کس کی بنیاد پر؟ اخلاق حسنہ کی بنیاد پر۔ تو یہ اخلاق حسنہ کا کمال ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اپنی شریعت میں، ہمارے اپنے دین میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ تو خالق الناس بخلق حسن، یہ جو آپ کا فرمان ہے، لوگوں کے ساتھ وہ لوگ آپ کے اپنے ماں باپ بھی ہوں گے، آپ کے اپنے بھائی بہن بھی ہوں گے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ بیوی کا معاملہ، آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے اپنے دوست ہوں گے، آپ کے اپنے مسلمان بھائی بھی ہوں گے اور غیر مسلم لوگ بھی ہوں گے، تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو آج ہم میں سے کتنے ایسے
کہ جن کے تعلقات کسی نہ کسی اعتبار سے تجارتی تعلقات یا کوئی پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے اپنے تعلقات غیر مسلموں سے ہوتے ہیں. خاص کر شہروں کا ماحول تو ایسا جہاں فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے تو اس کا 2 پڑوسی غیر مسلم بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی ہم مسلمانوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے اپنے دونوں پڑوسیوں کو ہمارے اپنے دین کے بارے میں اپنے عمل کے ذریعے ان کو بتانے کی کوشش کریں. ہمارا اپنا معاملہ، ہمارے اپنے اخلاق جیسے ہوں گے، خود وہ چیز ان کو اپیل کر سکتی ہے. یہ ایک خاموش دعوت ہوتی ہے. حسن معاملہ، اچھا کردار انسان کا، یہ خاموش دعوت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ہاں یہ کیسا انسان ہے کہ اتنی تکلیفیں ہیں مگر پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے. اس کو فلاں نے تکلیفیں دی مگر وہ اس کا بدلہ کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ اسے معافی دے کر، معاف کر کے اس کو جناب چھوڑ رہا ہے. یہ ساری باتیں جب آدمی دیکھتا ہے تو یہ چیز یقیناً اس کو جناب اپنی طرف راغب کرتی ہے. لیکن آج مسلمانوں میں کچھ ایسے جوشیلے نوجوان یا پھر جوشیلے ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو بہت ساری ایسی غلط تنظیمیں جو کہ اسلام کے نام پر بالکل ویب سائٹ پہ آپ کو ملیں گی یا کوئی اور کہیں سے کسی کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، تو ایسی بہت ساری تنظیمیں جو صحیح معنوں میں اسلامی تنظیم نہیں ہوتی، اسلامی کوئی جماعت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے لمبے لمبے جبے پہن کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ چلو ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کا کام کریں گے، آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور جب اس طرح سے ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کا باطن بندے کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بالکل ایسے نوجوان جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، صرف جوش ان کے اپنے سینوں میں ہوتا ہے، تو ایسے مسلمان ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑ کر پھر وہ لوگ جس طرح کے کام ان سے کرانا چاہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہیں جا کر بام بلاسٹ کراؤ تو اس کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے، جی کہیں کچھ اور کسی بھی دنیا کہ یہ فلاں بہت بڑا کٹر دشمن ہے، اس کی جان لینی ہے، آدمی تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمارے اپنے دین میں اس طرح کے واقعات، یعنی کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو بموں سے بالکل بھر لے اور جا کر کہیں بھی خود بھی برباد ہو جائے، مر جائے اور بہت سارے لوگوں کی جان لے لے جو بے گناہ ہیں، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام صرف ان لوگوں سے لڑنے کا ہم کو حکم دیتا ہے جو دین میں رکاوٹ بن کر ہمارے اپنے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. لڑ کے بغیر لڑے جو لوگ امن و امان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جا کر اس طرح کے واقعات سے اسلام بھی بری ہے اور اسلام کا رسول اللہ سب اس سے بالکل بری ہیں. یہ کوئی اسلامی کام ہرگز نہیں ہے. لیکن آج ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے جو اس طرح کی تنظیموں سے جا کر جڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی معنوں میں یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، کہیں کوئی واقعہ پیش آ گیا بم بلاسٹ کا، یہ وہ فوراً پکڑے جانے والا، بلکہ وہ جو سربراہ جس نے اسے اکسایا تھا اور وہ کام کرنے پر ابھارا تھا، وہ چونکہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا تو وہ خود سب کو خبر دے دیتا ہے، ایجنسیوں کو برابر خبر دیتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنے والے فلاں اور فلاں ہیں، جاؤ ان کو جا کر پکڑو. اور پکڑنے کے بعد پوری دنیا میں پھر سے اسلام کے خلاف ایک اور نیا ثبوت ابھر کر آتا ہے کہ ہاں دیکھیے اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام اور مسلمان یہی دیکھیے دہشت گرد ہے. اس طرح کی شبیہ پیدا کرنے کے لیے کئی کام کیے جاتے ہیں.
لیکن نہ سمجھ ہمارے اپنے ایسے مسلم جوشیلے نوجوان یا دوسرے اور لوگ بالکل سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کو پھیلانے کے لیے امن و شانتی کا ہی ہم کو پیغام دیتا ہے کہ امن و امان کے ذریعے، کیونکہ اسلام کا نام ہی سلامتی سے نکلا ہوا یہ بھی ایک کلمہ. تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو حسن اخلاق سے اس طرح سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ دین کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہمیں پہنچانے کا جو سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ وہ ہمارے اپنے حسن اخلاق کا ہے، جسے آج اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے مسلمانوں کے ویڈیوز میں آج کل موبائل وغیرہ کے اندر یہ یوٹیوب وغیرہ میں مختلف اسلامی ممالک کے کچھ ایسے حالات ان کے سامنے آتے ہیں کہ جہاں بہت ساری فحاشی عیاشی کو عام کیا جا رہا ہے، یا کچھ اس طرح کے خرافات اور بدعات میں ان کی جو ہے تائید ہو رہی ہے. تو ہمیں اس پر یہ جو نہیں کرنا ہے کہ ہاں یہ فلاں اسلامی ملک ہے اور اس کے باوجود یہاں یہ کام ہو رہا ہے. جو بھی غلط کرے گا اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا. میری اپنی ذمہ داری، میری اپنی بات ہے کہ میں کس حد تک صحیح مسلمان ہوں. میرا اپنا کردار، میرا اپنا رول، میرے اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں کیا ہے، مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے. باقی جو کچھ بھی غلط کیا جاتا ہے کہیں بھی، چاہے وہ کوئی اسلامی ملک ہو یا کوئی بھی بات ہو، لیکن کوئی بھی غلط کام کسی اسلامی ملک میں کیے جانے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. یقیناً اس کی پوچھ اللہ تعالیٰ ان سے کریں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ہمیں یہ سوچ کر نہیں رہ جانا کہ وہ اسلامی ملک ہو کر بھی ایسے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم تو ان سے بہتر ہیں. لیکن خود اپنے آپ میں جب جھانک کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے اپنے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں. تو اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر یہ دیکھے میرا اپنا معاملہ کیسا ہے، میرا اپنا گھر بار کیسا ہے، میں کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا اس کی پیروی کرتا ہوں. کہاں ماننے میں اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں، چھوٹا بڑا جو بھی معاملہ ہو، ہم کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی اور چاہے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کر رہا ہو تو اس کی غلطی اس کا وہ ذمہ دار ہے اور وہ اس کا جواب دہ ہے. میں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاؤں گا، لیکن مجھے اپنے بارے میں دیکھنا ہے. میں خود کا ذمہ دار ہوں، میرے اپنے گھر بار کا ذمہ دار ہوں، میرے اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوں. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسا رہتا ہوں، میرے اپنے بیوی بچوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور اسلامی طرز زندگی کس حد تک میرے اپنے گھر میں پائی جاتی ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ چونکہ آج ہمارے اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے معاشرے میں حسن کردار اور حسن اخلاق اور اچھے معاملات بالکل ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں جی. اور خاص کر جس حد تک اسلام مخالف طاقتیں اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جس حد تک اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پر بالکل غفلت کی زندگی گزارتے جا رہے ہیں. اسلام کی صداقت اور اسلام کی پیاری تعلیمات سے دنیا والوں کو واقف کرانے میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں جو نہ رکھی جائیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، اپنی اپنی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں
میں کس حد تک یہ کام ادا کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کا حکم دیا، اور یہ ایک مسلمان کے لیے زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کسی ایک کام میں جو مجھے پسند ہے یا کر لیا، یا جس کے کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، وہ تو میں کر لیا، لیکن ایسا کام کہ جس کے چھوڑنے میں خاص کر بہت ساری برائیاں جس میں اس وقت ہمارے اپنے مسلم معاشرے کے لوگ، مرد خواتین سب جنے شامل ہوتی ہیں، تو اسے چھوڑنے کی جب بات آتی ہے، کوئی بھی برائی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، آدمی کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت شاق گزرتا ہے کہ میں جس کا ایک زمانے سے عادی ہو گیا، اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے مجھے یہ چھوڑنا ہے، تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہی ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک ہمیں کرنا ہے، مگر کیا ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یا پھر ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اب تک ہماری اپنی زندگیوں میں جو غفلت ہو گئی، جتنی معصیتیں نافرمانیاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کر لی، اللہ تعالیٰ ان سب پر پردہ بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو معافی سے بھی نوازے، اور باقی ماندہ جتنی ہماری اپنی زندگی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور